الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، اسلام میں اعلیٰ اخلاق اور اچھا اخلاق اس کا بہت بلند مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے دیگر مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بیان فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اللہ رب العالمین نے اس لیے بھی مبعوث فرمایا ہے کہ میں اعلیٰ اخلاقی اقدار کی تکمیل کروں۔ اس حدیث کے علاوہ بھی بے شمار احادیث ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کی تعریف کی ہے، اچھے اخلاق کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق۔ قیامت والے دن جب اللہ رب العالمین تمام انسانوں کے اعمال کا وزن فرمائیں گے تو ان میں جو چیز سب سے زیادہ وزن والی ہوگی ان میں سے ایک اچھا اخلاق ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ تم میں سے ایسے لوگ جو ایمان لے کے آئے ہیں، مومن ہیں، ان میں سے بھی ایسے لوگ جن کا ایمان بالکل کامل ہے، جن کا ایمان مکمل ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں اور آپ نے ان سے یہ سوال فرمایا کہ الا اخبرکم بأحبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، کہ کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتلاؤں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں؟ نہ صرف اس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں بلکہ قیامت والے دن وہ شخص سب سے زیادہ میرے قریب بیٹھا ہوگا۔ تو صحابہ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ یہ سوال کیا، تیسری دفعہ یہ سوال فرمایا، تو صحابہ نے فرمایا نعم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، آپ ہمیں بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسنکم اخلاقا، یہ ایسا شخص ہے کہ جس کا تم میں سے اخلاق سب سے اچھا ہے، جو سب سے بلند اخلاق کا حامل ہے، یہ ایسا شخص ہے کہ جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور قیامت والے دن یہ شخص سب سے زیادہ میرے قریب بیٹھا ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ رب العالمین سے اچھے اخلاق کی دعا کرتے تھے۔ آپ اکثر یہ فرماتے اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق فإنہ لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها فإنہ لا یصرف عنی سیئها الا انت، کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے جو سب سے اچھا اخلاق ہے اس کی مجھے تو توفیق عطا فرما، اور یہ سب سے اچھے اخلاق کی توفیق تو ہی عطا کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو برا اخلاق ہے مجھے اس سے دور کر دے، اور یہ صرف تو ہی مجھے توفیق دے سکتا ہے کہ میں برے اخلاق سے دور ہو جاؤں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین مرتبے پہ فائز ہیں۔ تو معزز سامعین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع جو اخلاق ہے وہ ایسا اخلاق ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی بھی صفت ہے، اور وہ ایسا اخلاق ہے جو انبیاء کا بھی اخلاق تھا، جو صحابہ کرام کا بھی اخلاق تھا، اور قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بے شمار مقامات پہ اس کی نہ صرف فضیلت بیان فرمائی ہے بلکہ ترغیب بھی دی ہے، اور وہ ہے معاف کرنا، درگزر کرنا۔ قرآن مجید میں خود اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ کان عفوا غفورا، کہ یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ رب العالمین درگزر فرمانے والے ہیں، معاف فرمانے والے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز تھے۔
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت کا واقعہ ہو اور اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہمت لگانے والے منافقین سے درگزر فرمانا. اسی طرح جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح فرماتے ہیں تو آپ کے تمام دشمن آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو ہر قسم کا عذاب دیا، ہر قسم کی تکلیف دی، خواہ وہ جسمانی تکلیف ہو، روحانی تکلیف ہو. تکلیف دینے کا اور اذیت دینے کا کوئی موقع انہوں نے چھوڑا نہیں، اور بالآخر مجبوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے ساتھ اپنے سب سے محبوب شہر مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے دشمن آپ کے سامنے مفتوح کی حیثیت سے، محکوم کی حیثیت سے کھڑے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک اشارہ کریں تو ان تمام لوگوں کی گردنیں ان کے تن سے جدا ہو جائیں. لیکن اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نہیں بھیجا، بلکہ اس لیے بھیجا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. تو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے پوچھا، یا معشر قریش ما ترون انی فاعل بکم، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو ان تمام لوگوں نے یہ جواب دیا کہ خیراً اخ کریم وابن اخ کریم، کہ آج آپ ہمارے ساتھ یقیناً اچھا ہی کریں گے، آپ ہمارے اچھے بھائی ہیں اور آپ ہمارے اچھے اخلاق کے حامل بھتیجے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی اقول لکم کما قال یوسف لإخوته لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ میں آج تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا، میں آج تمہیں وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے بعد تم پہ کوئی ملامت نہیں. اذهبوا فانتم الطلقاء، تم لوگ جاؤ اور آج سے تم میری طرف سے آزاد ہو. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درگزر تھا. تو سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے کے ساتھ اور اس عبادت روزے کے ساتھ اس اچھے اور بلند اخلاق کا کیا تعلق ہے؟ تو دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. اللہ رب العالمین نے اس مقدس مہینے میں اور اس عظیم عبادت کے ذریعے جہاں ہمیں دیگر بہت ساری دوسری چیزیں سیکھنے اور ان پہ عمل کرنے کی ترغیب دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ اچھا اخلاق اور بلند اخلاق اپنی شخصیت کا حصہ بنانے کا بھی موقع دیا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ مقدس مہینہ اللہ رب العالمین کی بخشش کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر وہ عمل کریں، ہر وہ کام کریں جس کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں. تو جہاں دوسرے کام اور دوسرے اعمال اللہ رب العالمین کی بخشش کا ذریعہ ہیں، ان کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں سے درگزر کرنا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی بخشش کا بہت بڑا ذریعہ اور بہت بڑا سبب ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم لوگوں کو معاف کرو گے، درگزر کرو گے، ان کی غلطیوں کو معاف کرو گے، تو فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ رب العالمین بھی پھر غفور اور رحیم ہے، وہ بھی تم پہ رحم کرنے والا ہے اور تمہیں معاف کرنے والا ہے. اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اس درگزر کرنے اور معاف کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں؟ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب منافقین نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ
تہمت لگائی تو وہ لوگ جو تہمت لگانے میں پیش تھے ان میں ایک صحابی مصطح بن اثاثہ بھی تھے۔ یہ مہاجر صحابی تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے قرابت داروں میں سے تھے۔ مالی حالت اتنی کمزور تھی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر کا خرچ اٹھاتے تھے، اور جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ علم ہوا کہ تہمت لگانے والوں میں سے یا جو تہمت لگانے میں پیش ہیں ان میں مصطح بن اثاثہ بھی ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت دکھ ہوا، اور آپ کا دکھ اور آپ کی تکلیف بجا بھی ہے اور فطری ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جس کے گھر کا خرچ اٹھا رہے ہیں وہی آپ کی بیٹی پہ تہمت لگانے والوں میں پیش ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے گھر کا جو خرچ تھا اسے بند کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے مالی طور پہ وسعت دی ہے، مالی طور پہ فراخی دی ہے، وہ اصحاب فضل ہیں، انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے قرابت داروں پہ جو خرچ کرتے ہیں اس سے رک جائیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا انہیں چاہیے کہ وہ درگزر کریں، معافی سے کام لیں۔ اگر وہ اس طرح کرتے ہیں کہ درگزر کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کیا اس کے بدلے میں تمہیں پسند نہیں کہ ان یغفر اللہ لکم کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی ہے اور اس میں اس معافی اور درگزر کے بدلے اللہ رب العالمین نے گناہوں کی معافی کا وعدہ فرمایا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بلا، کیوں نہیں، میں تو یہ چاہوں گا کہ میں اس معافی کے بدلے اللہ رب العالمین میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیں۔ تو معزز سامعین، دوسروں کی زیادتی پہ، دوسروں کی غلطی پہ، دوسروں کی تکلیف اور اذیت پہ ان کو معاف کر دینا، ان سے درگزر کرنا، یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لیلۃ القدر میں کثرت سے پڑھنے کے لیے یہ دعا سکھلائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ یہ آپ کی صفت ہے کہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ درگزر کرنے والے ہیں، تحب العفو، اور آپ کو یہ بہت پسند ہے کہ کوئی درگزر کرے، کوئی دوسرے کو معاف کرے، فاعف عنی، اے میرے اللہ مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کی غلطیوں پہ، ان کی تکلیفوں اور اذیتوں پہ ہم درگزر کریں، یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور یہ گناہوں کی بخشش رمضان المبارک کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ اسی طرح روزے کا ایک دوسرا بڑا مقصد تقوی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کا اور لوگوں کو معاف کرنا اور درگزر کرنا، ان دو چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو تو یہ متقین کی صفات اور علامات میں سے ایک صفت ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمائی ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ جو لوگ متقی ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ وہ اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے والے ہیں، غصہ پینے والے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، ان کی تکلیفوں پہ درگزر کرنے والے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، لوگوں کی غلطیوں پہ انہیں معاف کر دینا، ان کی اذیتوں پہ، ان کی تکلیفوں پہ انہیں معاف کر دینا، درگزر کرنا، صرف نظر کرنا،
یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا اخلاق ہے، بہت بڑا عمل ہے، اور اگر اللہ رب العالمین نے اس عمل کے مقابلے میں اپنی بخشش کا وعدہ کیا ہے تو یہ یقیناً ایسا عمل ہے کہ جو معمولی نہیں اور آسان بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جو صبر کرتا ہے اور لوگوں سے درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا مضبوط ارادے والا شخص یہ کام کر سکتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ روزہ اور اس میں کی جانے والی دوسری عبادتیں، سارا دن ہمارا بھوک پیاس برداشت کرنا اور ہر اس چیز سے رکنا جس سے اللہ رب العالمین نے ہمیں رکنے کا کہا ہے، اور رات کو قیام کرنا، تو یہ ساری جو عبادتیں ہیں جس میں کوشش ہے، جس میں محنت ہے، تو یہ ساری چیزیں محنت سے حاصل ہوں گی، کوشش سے حاصل ہوں گی۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس عظیم مہینے میں جہاں ہم دیگر محنت کے کام کرتے ہیں، مشقت کے کام کرتے ہیں، وہیں ہم یہ کوشش بھی کریں کہ اس عظیم اخلاق کو ہم اپنی شخصیت کا، اپنی ذات کا حصہ بنائیں، کہ جب بھی ہمارے ساتھ کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے، تو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے یہ کوشش کریں کہ درگزر کریں، معاف کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے معاف کریں۔ یقیناً اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس عظیم اخلاق سے متصف فرمائیں اور اس کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنی گفتگو کا اختتام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے کرتے ہیں: اللہم اہدنا لأحسن الاخلاق فإنہ لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنا سیئها فإنہ لا یصرف عنا سیئها الا انت سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔